تھوڑی دیر تمہاری باہوں میں سونا چاہتا ہوں، تمہارے سینے پر سر رکھ کر تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 2 دن سے میں سویا نہیں، مجھے اب سونا ہے۔ معتصم بیڈ پر بیٹھتا اپنے پاؤں میں سے شوز اتارنے لگا۔ تو آپ سو جائیں، مجھے نہیں سونا آپ کے ساتھ۔ اس کی انوکھی فرمائش سن کر ہنا کا وجود لرزنے لگا تھا۔ تم سے کون کہہ رہا ہے سونے کو؟ مجھے سونا ہے، معتصم مسکراتا ہوا بولا، اور اس کے ہاتھوں کی لرزش کو کم روشنی میں بھی محسوس کر رہا تھا اور کر چکا تھا۔ دیکھو، تمہارے ڈر کو دیکھتے میں نے تمہیں 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے، اور اب تم بھی میرے سکون کی خاطر اپنا فرض پورا کرو۔ معتصم اسے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ معتصم نے اسے بازوؤں سے پکڑتے بیڈ پر کھینچا تھا۔ ہنا نے بوکھلاتے ہوئے معتصم کی جانب دیکھا اور فوراً اسے بیڈ پر اپنی ٹانگیں کلوز کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر ڈر چکی تھی معتصم خان کے پچھلے رویے سے، تو ابھی اس کے بالکل بھی اس کے پاس آنے سے ڈر رہی تھی۔ معتصم اپنی ٹانگیں اوپر کرتا ہنا کی قریب ہوا تھا، جسے ہنا مزید خود میں سمٹی۔ معتصم اس کا ڈرنا اور اس کا گریز کرنا سب محسوس کر رہا تھا، لیکن اگر وہ اسے خود سے دور رکھتا تو وہ کبھی بھی اس کی جانب مائل نہ ہوتی۔ وہ اسے اپنے نزدیک رکھ کر اس رشتے کا، اپنی محبت کا احساس کروانا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ یہاں پر ہی اس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا، اور ابھی تو فی الحال اسے نیند اور سکون کی سخت ضرورت تھی۔ 2 دن سے وہ سویا بھی نہیں تھا، لیکن ابھی ہنا کو نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی تھی۔ ہنا کو ساتھ لگا کر وہ پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ ہنا کی دونوں ٹانگوں کو سیدھا کرتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹاتا، خود بھی اس کے سینے پر سر رکھتا ہوا پرسکون ہو کر لیٹ چکا تھا، اور ایک ہاتھ اس کی پتلی کمر کو اپنے حصار میں لیا اور ایک ٹانگ ہنا کی ٹانگ کو کور کرتے ہوئے مکمل اسے اپنے حصار میں قید کیے ہنا کے سینے سے اٹھتی ہوئی بھینی خوشبوؤں کو سانسوں میں انہیل کر رہا تھا، اور خود میں اتارنے اس نے اس کے تیز دھڑکتے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے اور سکون سے آنکھیں موند کیا تھا۔ ہنا اس دیوانے اور جنونی انسان کو دیکھ رہی تھی، اس کی ہر ادا کو۔ سینے پر معتصم خان کے سر کے بوجھ کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا، عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، لیکن اس نے پھر بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، بالکل سیدھی لیٹی۔ وہ کبھی اپنی سانسوں کو بند کر لیتی اور جب برداشت نہ ہوتا تو گہرے سانس بھرتی، خود کو پرسکون کرنے لگتی۔ ہنا اب بہت حد تک پھنس چکی تھی، اب وہ کیسے اس سے اپنی جان چھڑوائے گی؟ کچھ ہی دیر میں اسے معتصم کی بھاری اور گرم سانسیں اپنے سینے پر محسوس ہونے لگی، تو اس نے معتصم کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ آگے ہلکا سا ہاتھ ہلاتے یہ چیک کرنا چاہا کہ وہ سو چکا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اس کے اس طرح کے عمل سے سونے کا کنفرم کرتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، آہستہ آہستہ اسے خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ باڈی بلڈر انسان اسے تھوڑے سے زور سے کہاں پیچھے ہونے والا تھا۔ معتصم کو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلتے دیکھ اس نے اس بار آگے سے تھوڑا سا زور لگایا تھا، لیکن سب بیکار۔ اس زور آزمائی میں اس کا چہرہ اس قدر پسینے سے بھیگ چکا تھا کہ اپنے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے اسے خود پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ اس دیو ہیکل کو کیسے ہٹا پائے گی۔ پسینہ صاف کرتے ہوئے ایک بار پھر آگے سے زور سے اس کے کندھے پر لگایا، تو اس بار وہ تھوڑا سا پیچھے کی جانب کھسکا تھا، لیکن نیند میں ہی وہ ہنا کی کمر کو اپنے بازوؤں میں مزید بھینچتا، اس کے سینے میں سر کو مزید چھپاتا، اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی ایک ٹانگ میں لا کرتا۔ وہ تکیے کی طرح خود میں پیچھ گیا تھا کہ ہنا کا نازک وجود اس پہاڑ جیسے انسان کے نیچے دب کر رہ گیا تھا۔ اسے تو خود پر تعجب ہو رہا تھا کہ وہ ابھی تک سانس کیسے لے پا رہی ہے۔ ہنا اپنے سے دور کرنے کی کوشش بھی اس کی رائگاں جا چکی تھی۔ جب کامیاب نہ ہوئی تو وہ تھک ہار کر
اپنا وجود جسم ڈھیلا چھوڑ گئی تھی، کیونکہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اور اس طرح زور آزما کرنے کی اب کوشش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بے چینی سے پورے کمرے میں دیکھتی، اس کی نظر اپنے سینے پر رکھے معتصم خان کے گھنے براؤن بالوں میں الجھی، جہاں اس کے بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے اور وہ انہی کو دیکھ رہی تھی۔ معتصم خان اپنے سکون کی آغوش میں اس وقت سو رہا تھا۔ اس کے بالوں کو دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی حنا کا ہاتھ اس کے بالوں کی جانب بڑھ گیا تھا اور وہ بنا سوچے سمجھے اپنی لمبی مخروطی انگلیاں اس کے گھنے بالوں میں چلاتی اسے سہلانے لگی تھی، جیسے اسے سکون پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ حنا انجانے میں ہی اس میں انوالو ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے اوپر لیٹتا معتصم خان اسے بے سکون کر کے خود سکون سے سویا ہوا تھا۔ جس سکون کی تلاش وہ دو دنوں سے لے کر رہا تھا، آج اسے میسر جو آ گیا تھا، اس لیے اپنی ہر تھکاوٹ اس نازک وجود میں منتقل کرتا خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ معتصم خان: میڈم کہاں جا رہی ہیں؟ اسے دیکھ کر گارڈ نے روکا تھا۔ یلو سیڑھی سے اوپر فٹ ملٹی ہاف سلیو لیس بلاؤز پہنے، بالوں کو کندھوں پر کھولے ہوئے، چھوڑے ہوئے پاؤں میں ہیل پہنے، چہرے میں میک اپ کیے ہوئے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، اور جو اپنی برہنہ کمر کو مٹکا کر تیزی سے چل رہی تھی کہ مردانہ آواز سن کر وہ آنکھوں سے سن گلاسز ہٹاتی ہوئی پیچھے کی جانب پلٹی تھی، جسے سن کر وہ ایک دم سے بوکھلا کر رہ چکی تھی۔ کاظم سے ملنے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ لیلا مسکراتی بھی بولی تھی۔ گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ آپ نے بنا پرمیشن سر کے روم میں نہیں جا سکتی۔ ریسیپشنسٹ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ پہلے ہمیں سر سے پرمیشن لینی ہوگی۔ عاصم جو کاظم کا سیکرٹری تھا، اتنی ماڈرن لڑکی کو دیکھ کر بولا، جبکہ اس کی نظریں تو بھٹک کر اس کی پتلی کمر کی طرف جا رہی تھی۔ آصف نے اسے متوجہ کروایا اور آصف کی نظروں کو اپنی کمر پر محسوس کر کے لیلا مسکرائی تھی۔ اچھی ہے نا؟ لیلا کی آواز پر آصف نظریں اس کی کمر سے ہٹاتا شرمندہ ہوا بولا۔ سوری میم، میرے یہ بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اسے سوری کرتا ہوا سائڈ پہ ہو چلا تھا۔ لیلا نے اسے طنز کیا تھا اور اسے شرمندہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ کوئی بات نہیں، خوبصورت چیزوں سے نظر ہٹانا مشکل ہی ہوتا ہے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، لیلا کہتی ہوئی واپس کاظم کے آفس کے روم کی جانب بڑھی تھی، لیکن آصف نے اسے روک دیا تھا۔ سوری میم، اس آفس کا تو وہ کونا جانتی تھی، لیکن ابھی اسے پرمیشن نہیں تھی۔ میم میں آپ کو سر کی پرمیشن کے بنا اندر نہیں جانے دے سکتا، پلیز۔ آصف ایک بار پھر سے اس کی جانب اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ لیلا اس کو تک رہی تھی۔ کیوں نہیں جانے دے سکتے؟ آپ کو سر سے پرمیشن لینی ہوگی۔ تمہارا باس مجھے اچھے سے جانتا ہے۔ اگر تم نے مجھے اندر جانے سے روکا تو پھر وہ تم پر غصہ ہوگا، یہ جان لینا۔ پھر نہ کہنا کہ شاید نوکری سے بھی زیادہ نکال دے۔ لیلا آصف کی ٹائی ٹھیک کرتی ہوئی سنجیدگی سے بولی تھی کہ نوکری جانے کے خیال سے آصف نے اسے اندر جانے دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیلا اپنی ہیل سے ٹک ٹک کرتی ہوئی تمام مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی کاظم کے آفس روم میں بنا ناک کیے داخل ہوئی تھی، جسے دیکھ کر کاظم ایک دم سے غصے میں ہو چکا تھا۔ ہیلو بیٹا کرتے ہوئے وہ روم میں آئی۔ کاظم جو اپنی چیئر پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر مرکوز تھا، بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اپنے کام کر رہا تھا کہ ایک دم سے اسے آواز آئی اور جانی پہچانی آواز۔ اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ ایک دم سے لیپ ٹاپ پر ٹھہرے تھے اور اس نے اپنی نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سیکنڈ میں سرخی اتری تھی۔ غصے سے گردن بازوں کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ ایک دم سے حیران ہوتے ہوئے غصے سے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا غصے سے دھڑا تھا۔ اسے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ لیلا اس کے پاس آئے گی۔ اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہوں لیلا، مسکراتی اس کے سامنے والی چیئر پر خود ہی بیٹھ گئی تھی۔ کاظم نے اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ کوئی بیٹا نہیں ہوں میں آپ کا، اپنی گندی زبان سے مجھے بیٹا مت پکاریں، بدی سے تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔
بے شرم عورت! کاظم خان کا دماغ غصے سے کھول اٹھا تھا۔ وہ کسی صورت بھی اسے اپنی ماں نہیں مانتا تھا۔ اوپر سے اس کی اتنی واہیات ڈریسنگ دیکھ کر تو اس کا خون اور کھولنے لگا تھا اور اس کے وجود سے نظریں پھیری تھی۔ چھی! اپنی ماں کو کوئی اس طرح کہتا ہے؟ پروین بیگم نے تمہاری کیسی تربیت کی ہے؟ لیلا نے اسے حقارت بھری آواز میں بولا تھا۔ پروین بیگم نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ تم ہوتی کون ہو میری تربیت پر سوال اٹھانے والی؟ یہ میری تربیت ہی ہے جو تم ابھی تک صحیح سلامت میرے سامنے بیٹھی ہو، ورنہ تم جیسی عورت پر ہاتھ اٹھانا میں مجھے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوگی۔ کاظم خان نے اپنی سختی کے تیر چلائے تھے۔ کاظم کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ کاش اس نے باپ سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو وہ اس غلیظ عورت کو کچھ بھی نہیں کہے گا تو اس وقت وہ زندہ اس کے سامنے موجود نہ ہوتی اور اس وقت اسے زندہ درگور کر چکا ہوتا، لیکن وہ اپنے باپ کے وعدے پر قائم تھا۔ ویسے خان ہو کر ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے اچھا بھی نہیں لگتے تم۔ سنا ہے میرے بیٹے نے شادی کر لی ہے؟ اپنے باپ کو انجام دیکھنے کے بعد بھی مجھے لگا کہ نہیں تھا کوئی کہ تم کبھی شادی نہیں کرو گے، لیکن تم نے تو شادی کر لی۔ لیلا اسے کچھ بابر کروا رہی تھی۔ ہر عورت تمہاری طرح مکار اور دھوکے باز نہیں ہوتی، ہوس پرست پیسوں کی بھوکی نہیں ہوتی، سمجھی تم؟ اور میری بیوی تم جیسی تو بالکل بھی نہیں ہے اور اسے رشتہ نبھانے آتے ہیں اور رشتے کس طرح نبھائے جاتے ہیں محبت کرنا اور نبھانا جانتی ہے، تمہاری طرح نہیں، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی پھرتی، میرے لیے خود کو دنیا کی نظر میں چھپا کر رکھتی ہے۔ کاظم خان کی باتوں میں اپنی بیوی کے لیے ایک مان تھا، غرور تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کی بیوی اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ لیلا اپنے بیٹے کی باتیں سن کر ایک دم سے حیران ہوئی۔ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسی کون سی اسے حور مل گئی ہے وہ جو اسے… ہاں 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 بیٹا جی، کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ یہاں ہر عورت پیسے کی بھوکی ہوتی ہے، اسے بس نام، شہرت، پیسہ، رتبہ، ہینڈسم شوہر چاہیے ہوتا ہے جو اسے جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرے، اور جب اسے اس مرد سے بھی زیادہ کوئی اچھا اس قابل ملتا ہے تو وہ اسے بھی ٹھکرا کر اس کے پاس چل جاتی ہے۔ لیلا بیگم کی باتیں سرخ اس کے جسم میں تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ کاظم خان غصے سے آگ بگولا ہوتا ہوا اسے کس قدر برداشت کر رہا تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ دنیا میں سچی محبت کچھ نہیں ہوتی اور جو ان سب کے چکروں میں پڑتا ہے وہ سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ اپنے باپ کو ہی دیکھ لو، اس 2 ٹکے کی محبت کے پیچھے اپنی زندگی گنوا دی۔ لیلا ٹیبل پر رکھے پیپر ویٹ کو ٹیبل پر گھماتی ہوئی سائڈ اسمائل کرتی ہوئی بولی تھی۔ کاظم خان ابھی بھی اپنے سامنے اس بے شرم عورت کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری جان بخش دوں تو ابھی اسی وقت اپنی یہ گندی شکل لے کر ادھر سے دفع ہو جاؤ، ورنہ اس شکل کو بگاڑنے میں مجھے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ کاظم مٹھیاں پیستا ہوا اسے سامنے پڑا لیپ ٹاپ اٹھا کر زمین پر پٹکتا غصے سے دھاڑا تھا کہ چیئر پر بیٹھی لیلا اس شیر جیسی دھاڑ پر اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے منہ لگنے کا، مجھے بس وہ پراپرٹی میں میرا حصہ چاہیے تھا۔ وہ اپنے حصہ لینے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ کون سا حصہ؟ کون سی پراپرٹی؟ اور کون سا حصہ؟ تم ان سب میں کہیں پہ بھی نہیں ہو، اور پارس تبھی حق ہو چکی تھی جب تم نے اپنے گھٹیا یار کے پاس گئی تھی، اور اب کس حصے کی تم بات کر رہی ہو؟ کاظم خان میری بلاج سے طلاق نہیں ہوئی تھی، قانونی طور پر میں اب بھی اس کی بیوی ہوں اور اسی لیے پراپرٹی میں 20% میرا بھی حصہ ہے۔ اگر تم مجھے میرا حصہ نہیں دو گے تو میں کورٹ میں جاؤں گی۔ لیلا نے اسے دھمکی دیتے ہوئے دبی دبی آواز میں گرائی تھی۔ اچھا اتنا ہی شوق ہے کورٹ میں جانے کا تو چلی جاؤ، نہیں ملے گا حصہ۔ کاظم خان اسے باور کروا چکا تھا۔ لیلا اندر سے تپ چکی تھی۔ جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ کیریئر تو تمہارا تباہ ہو ہی چکا ہے، اب تمہاری خود کی باری ہے۔ تمہیں پائی کے لیے نہ ترسایا تو میرا بھی نام کاظم خان بلاج خان نہیں، موت کی بھیک مانگو گی اور تمہیں وہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کاظم خان اب کے ریلیکس انداز میں واپس اپنی چیئر پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے رکھے دائیں بائیں جھولنے لگا تھا اور لیلا اس کی باتیں سن کر ایک دم سے گرائی تھی۔ اوہ
تو یہ سب تم نے کیا، میرے بینک بیلنس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ تم نے کروائی ہے، اور میرے گھر کی نیلامی بھی تمہارے کہنے پر ہو رہی ہے۔ لیلا اپنا سارے کا سارا غصہ اس پر نکالنے کی تگودو کرنے لگی تھی کہ کاظم خان غصہ ضبط کرتی ہوئی بولی تھی، لیکن بالکل یہ سب میں نے ہی کروایا ہے، کاظم خان ڈٹ کر بولا تھا۔ کاظم خان سائڈ اسمائل کرتا ہوا مسکرایا تو اس کے تن بدن میں آگ لگا چکا تھا۔ لیلا کو اس قدر غصے میں دیکھ کر اس کو دلی سکون ملا تھا۔ تم نے یہ سب اچھا نہیں کیا، اپنا حصہ تو میں تم سے لے کر رہوں گی، اور جو تم نے میری برسوں کی محنت پر پانی پھیرا ہے نا، اس کا بدلہ بھی تم سے لے کر رہوں گی۔ اب کی بار لیلا ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ دیکھیں گے، اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی کو بلا کر تمہیں یہاں سے دھکے مار کر باہر نکلواؤں، بہتر ہوگا کہ تم خود ہی شرافت سے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ لیلا کو ایک دفعہ پھر سے دھمکا چکا تھا۔ دیکھ لوں گی تمہیں میں، لیلا کرفت آمیز لہجے میں کہتی ہوئی پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی تھی، اور کاظم خان اس وقت غصے سے اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے والی تھی۔ کاظم خان نے اس کی پشت کو دیکھتے غصے سے دھاڑتے ہوئے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر سامنے والے بڑے سے کانچ کے ٹیبل پر مارا تھا کہ ٹیبل اس کے ہاتھ سے زخمی کرتا ہوا 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا نیچے فرش پر چکنا چور ہوا تھا کہ ٹیبل کے ٹوٹنے کی آواز سن کر آصف بھاگتا ہوا اندر آیا تھا اور اسے دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ سر، کاظم کے ہاتھ سے خون پانی کی طرح بہتا ہوا دیکھ کر وہ فکر مندی سے کاظم کی جانب بھاگا تھا کہ کاظم نے ہاتھ کے اشارہ کرنے سے ہی اسے وہیں روک دیا تھا کہ اسے روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ آصف یہ دیکھ کر فکر مند سا ہو چکا تھا کہ آئندہ کے بعد یہ عورت مجھے اس آفس میں نظر نہ آئے، بلڈنگ میں آس پاس بھی دکھائی دی تو تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تم یاد رکھو گے۔ کاظم کہتا ہوا چیئر کی پشت سے اپنا کوٹ اٹھاتا اپنے کندھے پر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ آصف نے نیچے سے فرش کے بکھرے کانچ کے افسوس سے دیکھا تھا کہ کاظم کا ہاتھ اس وقت زخمی ہو چکا ہے اور وہ اس وقت کسی سے بات کرنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ کاظم نے بہت ہی غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ امیرہ بیٹی، کاظم کی کال آئی تھی، وہ آفس سے نکل گیا ہے، تم بھی تیار ہو جاؤ، وہ بس 5 منٹ تک پہنچ جائے گا، پروین بیگم نے اپنے کمرے میں بیٹھی امیرہ سے کہا تھا۔ امیرہ تو پروین بیگم کی بات سن ہو چکی تھی اور اس کی حلق تک خشک ہو چکا تھا۔ دادو دیکھیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پلیز۔ امیرہ پروین بیگم کے ہاتھ تھامتی انہیں اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتی اپنے ماتھے کا زخم دکھانے لگی جو پہلے سے کافی حد تک ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن پروین بیگم چاہتی تھی کہ کاظم اسے خود ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، اور اسی وجہ سے کیوں نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، ایک دفعہ تمہارا چیک اپ ہو جائے تو ہمیں بھی تسلی ہو جائے گی۔ یہ تو ظاہری چوٹیں ہیں، اگر کوئی اندرونی چوٹ لگی ہوئی تو اس لیے چیک اپ کروانا لازمی ہے، پروین بیگم نے اسے بہت ہی تسلی سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، کاظم کو انتظار کرنا پسند نہیں۔ پروین بیگم اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی ہوئی اس کے کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ امیرہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ارے میری بھولی دادی، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، وہ گارڈ زلیلا پتہ نہیں اکیلے کیسے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ امیرہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیڈ پر سیدھی لیٹی تھی اور کاظم خان کے بارے میں سوچتی چلی گئی تھی، کہیں گاڑی میں ہی مجھے مار کر جنگل میں پھینک دیا تو۔ امیرہ خود سے سوچتی ہوئی بڑبڑاتی ہوئی ایک دم سے اٹھی تھی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں اتنی سی بات کے لیے مارے گے تھوڑی، امیرہ خود ہی اپنے دل کو تسلی دینے لگی تھی۔ تو پھر کیا کریں گے، کہیں روڈ ایکسیڈنٹ کرنے کا پلان تو نہیں سوچا کاظم خان نے؟ ہوگا، امیرہ یہ تو نے کیا کر دیا۔ امیرہ خود کو ہی کوس سے اپنا سر ہاتھوں میں گرا گئی تھی، اب کوئی اسے بچانے والا بھی نہیں تھا، اور کاظم خان سے وہ کیسے بچے گی، اسے تو خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مضبوط کر چکی تھی، آخر اسے کاظم خان کے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ اسی لیے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کاظم خان ٹھیک 5 منٹ کے بعد باہر کھڑا ہارن بجا رہا تھا، جبکہ اس کے دائیں ہاتھ پر اب بندی ہوئی تھی۔ 2 منٹ میں ہی امیرہ گزرنے کے بعد
بھی جب امیرہ باہر نہ آئی تو اس نے ہارن پر ہاتھ ایسا رکھا کہ اٹھانا بھول گیا تھا۔ وہ پہلے ہی غصے میں تھا اور یہ لڑکی اسے مزید زج کرتے ہوئے غصہ دلا رہی تھی۔ کاظم خان کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا اور امیرہ اس بات سے بالکل ناواقف تھی۔ امیرہ ہارن کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی باہر کی جانب آئی اور آنکھوں پر سی گرین کلر کا سمپل سا فراق پہنے ہوئے، نیچے ہم رنگ کی کیپری پہنے، سر پر اچھے سے دوپٹہ رکھے، چہرے پر ہلکا پھلکا نہ نظر آنے والا میک اپ کیے، وہ بھاگتی ہوئی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھی تھی۔ کاظم خان کی جانب دیکھ کر وہ ایک دم سے بوکھلا کر رہ گئی اور اس کے بیٹھتے ہی کاظم نے بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے فل سپیڈ سے گاڑی گھر سے نکالی تھی کہ امیرہ جھٹکا کھاتی ہوئی تھوڑا سا آگے کو جھکی تھی اور جلدی سے سیٹ بیلٹ کو باندھ لیا، پکڑ کر اپنے گرد باندھی تھی، کہیں پھر سے جھٹکا کھا کر ڈیش بورڈ پر نہ لگ جائے۔ امیرہ نے چور نظروں سے کاظم کی جانب دیکھا تھا، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ ہی نظروں کو سڑک پر مرکوز کیے گاڑی چلا رہا تھا۔ امیرہ کی اس کے چہرے سے نظر ہوتی ہوئی اس کے سٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ پر گئی تھی، جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر امیرہ کو فکر مندی ہوئی تھی۔ کاظم خان، یہ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی دیکھ کر امیرہ تڑپ گئی تھی اور جلدی سے کاظم خان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا۔ کچھ نہیں، اپنی حد میں رہو، کاظم نے بھاری آواز میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھینا تھا۔ اپنی حد میں ہی ہوں، بتائیں مجھے کیا ہوا آپ کے ہاتھ پر؟ امیرہ بھی اپنی ہی آواز میں دھاڑی تھی اور اسے حد میں ہی ہوں، اس لیے پیار سے پوچھ رہی ہوں۔ امیرہ نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے واپس اسی کا ہاتھ پکڑا اور پٹی کا جائزہ لینے لگی تھی، جبکہ کاظم اسے کسی بھی موڈ میں نہیں تھا کوئی بھی بات کرنے کا۔ اس نے کہا، کاظم کو امیرہ نے باور کروایا تھا، یہ فکر کرنے کے ڈرامے کرنا بند کرو، مجھے نفرت ہے جھوٹے لوگوں سے۔ کاظم نے سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک بار پھر ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا، جسے دیکھ کر کاظم خان کو تپ چڑھی تھی۔ آپ کی فکر کون کر رہا ہے؟ مجھے تو اپنی فکر ہو رہی ہے کہ آپ کے پورے وجود پر صرف میرا حق ہے اور اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچے گی تو وہ درد مجھے ہوگا۔ امیرہ نے کہتے ہی اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر ہی اس کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے اس کے ہاتھ سے پٹی کھولنے لگی تھی، جبکہ کاظم اب کی بار خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھنے لگا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ وہ اس کی ہاتھ کی پٹی کیوں کھول رہی ہے، جبکہ وہ جانتی بھی ہے کہ اس کے اوپر چوٹ لگی ہے۔ امیرہ نے اس کے ہاتھ سے جیسے ہی پٹی ہٹائی، الٹے ہاتھ پر درمیان میں لگے اتنے بڑے کٹ کو دیکھتے ہی امیرہ کا دل کھول اٹھا تھا اور اس کی سبز آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جسے دیکھ کر کاظم خان ایک دم سے حیران ہوا اور اس نے اپنے ہاتھ کی پوچھ سے ہی اس کے گرتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر کاظم نے امیرہ کی آنکھوں کو جانب دیکھا۔ دو پیاری سبز آنکھیں اس کے لیے رو رہی تھی۔ امیرہ کے آنسو کو دیکھ کر کاظم کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا اور کاظم خان جس لے پر اس کی دھڑکنیں چل رہی تھی، کاظم خان کو ان کو میسر تھا۔ یہ چوٹ کہاں سے لگی کاظم؟ امیرہ نے اس کے ہاتھ پر لگے کٹ کے ارد گرد انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کسی سے جھگڑا تو نہیں کیا آپ نے؟ امیرہ نے آنکھیں چھوٹی کیے تشویشی لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ فکر دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ مجھ سے بہت محبت ہے تمہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، محبت ہے تو فکر تو ہوگی نا۔ تمہیں میری کتنی فکر ہے وہ میں صبح سے دیکھ چکا ہوں۔ کاظم کے لب طنزیہ انداز میں مسکرائے تھے اور اس کی جانب دیکھ کر وہ بوکھلا گئی تھی۔ مجھے فکر ہے آپ کی، آپ مانے یا نہ مانے، مجھے آپ کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں۔ صبح والی بات کا میری محبت سے کیا واسطہ؟ اور آپ نے کیا سمجھا تھا کہ مجھے ٹارچر کرتے رہیں گے تو میں چپ چاپ برداشت کرتی رہوں گی؟ امیرہ کاظم کے ہاتھ پر واپس احتیاط سے پٹی کرتی ہوئی خفگی سے بولی تھی، جسے دیکھ کر ایک دم سے کاظم خان کے تیور بگڑے تھے۔ کاظم خان نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے اوپر اپنا اتنا رعب جمائے۔ ابھی میں نے ٹارچر کیا کہاں ہے؟ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ ٹارچر کرنا کسے کہتے ہیں۔ کاظم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتا ہوا امیرہ کی گال سے اسی ہاتھ سے سہلاتا محبت سے گویا ہوا تھا، تو اس کے اس اتنے محبت بھرے انداز پر امیرہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی گونج اٹھی تھی۔ گھنٹیاں نہیں گھنٹے بجنے لگے تھے۔ امیرہ تو بوکھلا کے رہ چکی تھی کہ کاظم خان اب اس کے اوپر کون سی سختیاں وارد کرنے والا ہے۔ کاظم دیکھیں، آپ نے کل رات مجھے تنگ کیا، میں نے صبح اس کا بدلہ لیا، بس بات یہیں ختم۔
اب اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو میں امیرہ روانی سے کہتی ہوئی اٹکی تھی اور ایک دم سے ایک خاموش ہوئی۔ اور پھر تو کیا کرو گی میری لومڑی؟ کاظم مسکراتا ایک آنکھ ونگ کرتا ہوا بولا تھا۔ وہ جو کروں گی نا وہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ لومڑی امیرہ کو نام سن کر صدمہ لگا تھا۔ یہ آپ نے میرا کون سا نام رکھا ہے؟ امیرہ کو تب چڑھنے لگی تھی۔ بس کاظم خان، یہ کیا واہیات نام ہے؟ مجھے تو کہیں سے بھی واہیات نہیں لگتا، بلکہ یہ نام تمہارے پر ایک دم فٹ بیٹھتا ہے، جو ہر وقت دادوں سے میری چگلیاں کرتی رہتی ہو۔ کاظم خان اسے اپنی جانب متوجہ کر کے گاڑی چلا رہا تھا اور امیرہ اس وقت غصے میں تپ چکی تھی اور وہ کوشش کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیسے اس غصے کو کم کرے۔ کاظم، اگر اب آپ نے مجھے لومڑی کہا تو میں دادوں کو آپ کی شکایت لگا دوں گی، پھر نہ کہے گا کہ آپ کو ڈانٹ پڑی ہے۔ شکایت لگانے کے لیے تمہارا گھر جانا بھی تو ضروری ہے۔ کاظم کی مانی ہنسی کی باتیں اس کے سر پہ جا کر لگی تھی اور اسے باور اوپر سے جا رہی تھی۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کاظم خان، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی اور شرمندہ سے ہوئی تھی۔ مطلب ہی پتہ چل جائے گا، بس یہ سمجھ لو کہ آج تمہیں ٹارچر لفظ سے اچھی طرح روشناس کروانے والا ہوں۔ کاظم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے گاڑی کا موڑ کاٹا تھا اور وہ اس کی حرکات کو سوچ رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں سے ہی امیرہ کا سانس خشک ہو چکا تھا۔ اب وہ اگلی ہی بات کیسے سوچ پاتی تھی کہ وہ کیسے اسے سزا دینے والا ہے۔ کاظم، مجھے گھر جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، امیرہ گھبراتی ہوئی بولی۔ ماتھے پر اس کے پسینے ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ کس نے کہا تھا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں؟ تمہیں دوا کی نہیں بلکہ سزا کی ضرورت ہے، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ وہ اسے باور کروا چکا تھا، اب وہ کیسے اس کی رعنائیوں اور سختیوں سے بچتی۔ کاظم، اگر اس بار آپ نے میرے ساتھ کچھ برا کیا تو میں سچ میں اس بار آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ امیرہ دائیں ہاتھ کی انگلی اس کی جانب اٹھاتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ تمہاری ناراضگی سے کسے فرق پڑتا ہے؟ جو ناراض ہونا ہے جتنا مرضی ہو جاؤ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کاظم خان لاپرواہ انداز میں بولا تھا، جبکہ امیرہ اندر ہی اندر تپ کر رہ چکی تھی۔ میں جلدی ہوئی گاڑی سے کود جاؤں گی۔ اور امیرہ گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھتی ہوئی دھمکی دیتے ہوئے اپنی جانب اسے متوجہ کر چکی تھی۔ کاظم خان اس کی دھمکی آمیز لہجے کو دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے کوشش کر لو پورا اعتماد لہجہ تھا۔ کاظم خان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امیرہ کو تو ایک دم سے آگ لگی تھی۔ غصے سے امیرہ نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ دروازہ لاک تھا۔ آئی ایم سوری کاظم، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ سچی اگلی بار میں کبھی دادوں سے آپ کی شکایت نہیں لگاؤں گی، پلیز 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 کاظم۔ اور جو لگا دیا اس کی سزا تو پہلے دے لوں، بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ کاظم خان کے ارادے جاننے کے بعد امیرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دک دک کر رہا تھا خوف سے۔ امیرہ، کاظم اس کی کسی بھی بات میں نہیں آ رہا تھا اور اس نے ہتھیار ڈالنے کی کوشش بھی کی۔ اب تو بس اسے اب اللہ ہی کا سہارا تھا۔ امیرہ نے دل میں ساری دعائیں پڑھ کر خود پر پھونک لی تھی، جبکہ کاظم خان اس کی حرکتوں کو دیکھ دبا دبا سا مسکرا رہا تھا۔ مسلسل 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے گاڑی ایک فارم ہاؤس کے اندر روک دی تھی، داخل کی تھی اور وہاں جا کر اس نے گاڑی ادھر ہی روکی۔ کاظم کی گاڑی کو دیکھ کر اندر سے ملازم دوڑتا ہوا ان کی گاڑی کے نزدیک آیا تھا۔ کاظم نے اپنے آنے کی اطلاع انہیں پہلے سے ہی کر دی تھی اور اس لیے وہ الرٹ ہو چکے تھے۔ کاظم گاڑی روکتا باہر نکلا تھا۔ امیرہ نے آس پاس دیکھتے جگہ کا جائزہ لیا تھا۔ وہ یہاں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے دیکھ کر اسے ایک دم سے حیرانی ہوئی۔ امیرہ گاڑی سے باہر نکلی تو ملازم اسے سلام کرتا ہوا کاظم کو پیچھے کچھ چابیاں پکڑاتا ہوا وہاں سے چل دیا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر امیرہ ایک دم سے تلملا اٹھی تھی۔ فارم ہاؤس بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈیزائن کیا گیا تھا۔ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ایک طرف بڑا سا استبل بنا ہوا تھا اور جہاں کاظم کے پسند کے گھوڑے بھی تھے، اور دوسری طرف اس سے تھوڑا دور بہت سے خوبصورت گارڈن بنا ہوا تھا جہاں ہر قسم کے پھول لگے ہوئے تھے، اور گھر کی بیک سائڈ پر بڑا سا سوئمنگ پول تھا
جو کہ اس قدر دلکش اور حسین تھا کہ آپ کی خوبصورت لمحوں کو قید کر لے۔ کاظم نے آنے کے بعد پورا فارم ہاؤس خالی ہو چکا تھا، سب ملازم یہاں سے چلے گئے تھے۔ ہاں، اب وہاں صرف کاظم خان اور امیرہ تھے، ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کاظم خان امیرہ سے اپنی بے باکیوں کا حساب برابر کرنے کے لیے اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ امیرہ جو کچھ دیر پہلے یہاں ملازم چلتے پھرتے نظر آئے تھے، اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا، لیکن ایک دم سے اس نے سنسان دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کاظم، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ امیرہ اپنے ہاتھ مسلسل مسلتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ کیوں آئے ہیں یہ تو تمہیں اندر چل کر پتہ چلے گا، تمہیں تمہاری سزا بھی تو دینی ہے۔ کاظم خان اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ امیرہ اندر سے ہی دھڑک کر رہ چکی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ کاظم خان اس کی اس طرح معصومیت پر اور کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کو۔ کاظم خان نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اوپر کچھ جبر کرتا، لیکن پھر بھی اس نے کاظم خان کو روکا نہیں تھا۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک گھوڑی خریدی ہے، بہت ہی اڑیل ٹائپ کی ہے، کسی کے قابو میں نہیں آتی اور میری تو بات بالکل بھی نہیں سنتی۔ میں نے سوچا تم بھی بالکل اسی طرح کی ہو، کیا پتہ وہ تمہاری بات سن لے، اسی لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ وہ تو اس کی بات سن کر ایک دم سے حیران ہو چکی تھی۔ کیا؟ کاظم اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا استبل کی جانب بڑھ چکا تھا اور امیرہ کی ہوائیاں اس قدر اڑ چکی تھی کہ کاظم خان اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ کاظم، میں کیسے امیرہ اسے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ تم کر سکتے ہو، تمہاری اس کی فطرت ایک جیسی ہے، وہ بھی کسی کی نہیں سنتی اور تم بھی کسی کی نہیں سنتی، اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ تمہارے ساتھ اس کا تعارف کروایا جائے۔ امیرہ اس کی بات سن کر ہی ایک دم سے اس کی ہوش کو پر لگے تھے، اس لیے مجھے پورا یقین ہے تم دونوں کی اچھی بنے گی۔ کاظم نے کہتے ہی اسے استبل کے بنے رنگ میں دھکیلا تھا اور اس کے باہر لگا لکڑی کا دروازہ باہر سے لاک کیا تھا۔ امیرہ نے بمشکل خود کو زمین پر گرنے سے بچایا تھا اور سامنے دیکھا تھا جہاں وہ وائٹ گھوڑی آزاد بھاگ رہی تھی۔ گھوڑی اور امیرہ رنگ میں اکیلے تھے۔ گھوڑی کو دیکھتے ہی امیرہ نے کاظم کو دیکھا تھا اور دوڑتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی۔ امیرہ اسے دیکھ کر، کاظم پلیز مجھے باہر نکالو، مجھے نہیں پتا میں کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ کاظم، وہ میرے نزدیک آ رہی ہے، پلیز مجھے باہر آنے دیں۔ امیرہ گھوڑی کو دوڑتے ہوئے دیکھتے اپنی جانب آتا دیکھ کر لکڑی کے بنے دروازے کو زور زور سے روتی ہوئی ہلانے لگی تھی۔ امیرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنا بچاؤ کر پائے گی، لیکن وہ گھوڑی اسی کی جانب آ رہی تھی۔ اچھا چلو، تمہاری سزا آسان کر دیتا ہوں، تمہیں بنا روئے بس 5 منٹ اس رنگ میں رہنا ہے، اگر تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو گرا تو تمہاری سزا اور بڑھ جائے گی۔ کاظم امیرہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا اس کی آنکھوں پر بھاری بھاری شدت سے لب رکھتا ہوا بولا تھا تو امیرہ نے روتے سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو پھر ٹھیک ہے، پوری رات پھر تمہیں انہی گھوڑوں کے استبل میں رہنا گزارنی ہوگی۔ وہ جو امیرہ کے ساتھ ہی امیرہ کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتا ہوا اس سے مسلسل بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں سے صاف کرتا ہوا اس کے رونے کی وجہ سے سرخ ہوئی ناک کی ٹیپ کو چومنے لگا تھا۔ جلدی فیصلہ کرو، تمہاری دوست نزدیک آ رہی ہے اور وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گی مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے، پھر سوچ لو تمہیں اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ وہ امیرہ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ امیرہ نے اپنے چہرے پر اپنی سانسیں چھوڑتے ہوئے اس بے رحم انسان کو دیکھا تھا، پھر اسے تھوڑا دور ہوتی ہوئی اپنی آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی کاظم خان کی جانب دیکھتی ہوئی مسکراتی ہوئی سامنے سے آتی ہوئی گھوڑی کے راستے پر اپنی بازو پھیلائے اور آنکھیں بند کھڑی ہو گئی تھی۔ کاظم نے اس کی اس حرکت کو دیکھ غصے سے اس کی جانب جبڑے بھینچے تھے اور سامنے سے آتی ہوئی گھوڑی کو اس کی جانب دیکھتے ہوئے دیکھا جو امیرہ کے قریب پہنچنے ہی والی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھوڑی امیرہ کو کچلتی آگے بڑھ جاتی، کاظم خان لکڑی کا دروازہ کھول کر دروازے کے اوپر سے چھلانگ لگاتا ہوا رنگ میں داخل ہوتا، امیرہ کو کمر سے تھامتا ہوا رنگوں کے بیچوں بیچ گرا تھا، جس سے وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر تھے۔ کاظم خان زمین پر تھا جبکہ امیرہ اس کے اوپر اس کے سینے سے لگی تھی۔ امیرہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو کاظم کو ہود کے اوپر اس کے حصار میں دیکھ لیا
اس کے لب مسکرائے تھے۔ مجھے پتا تھا آپ مجھے مرنے نہیں دیں گے، امیرہ کہتی ہوئی مسکرائی تھی۔ کاظم خان کو ایک دم سے پھر تپ چڑھا گئی تھی۔ کاظم خان اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر ایک دم سے تپ سا گیا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے آزمانے کا، غصے سے اسے نیچے کی جانب کرتا ہوا خود اس کے اوپر سایہ فگن ہوا اور اس کے اوپر سے اڑتا ہوا بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچے۔ کاظم نے پاس سے گزرتے گھوڑی کی لگام پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور دوسرا ہاتھ امیرہ کی کمر میں ڈالتے اسے اوپر اٹھاتے جھٹکے سے گھوڑی کے اوپر بیٹھا اور امیرہ اس کے ہونے والے اس عمل پر بوکھلاتی ہوئی کانپتی ہوئی کاظم کے ہاتھ کو پکڑے چیخنے لگی تھی۔ کاظم خان پلیز 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 مجھے نیچے اتاریں، کاظم پلیز مجھے نیچے اتارو۔ امیرہ باقاعدہ رونے لگی تھی لیکن کاظم کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ کاظم خان اپنی ضد پر ہی اٹے ہوئے تھے۔ انجوائے کر لو لومڑی اس سفر کو، کاظم کہتے ساتھ ہی مچلتے گھوڑی کی لگام چھوڑ دی تھی، جس سے گھوڑی تیز تیز بھاگنے لگی اور اس کے اوپر بیٹھی امیرہ نے چیختے خود کو بچانے کے لیے گھوڑی کی لگام کی پٹیاں اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑی تھی۔ امیرہ نہیں جانتی تھی کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، لیکن گھوڑی تیزی سے ہوا کو چیرتی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنے قدم اٹھاتی ہوئی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی، جو کہ اور اوپر بیٹھتی امیرہ کو اپنے اوپر سے گرانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جبکہ امیرہ اس کی پشت پر اس کی لگامیں پکڑ کر لیٹتی خود کو گرنے سے بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور ساتھ اونچی اونچی چیخیں بھی لگا رہی تھی۔ کاظم خان یہ سب دیکھ کر درمیان میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کی چیخیں اس کے دل میں بے چینی بڑھا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی بے حس بنا کھڑا بس اپنی ضد کے آگے چلتے اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اسے کس حد تک تکلیف ہو رہی تھی یہ تو وہ خود بھی جانتا تھا، لیکن ابھی بس بے حس بنے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چیختی چلاتی امیرہ کی اب بس ہو گئی تھی اور وہ بھاگتی ہوئی گھوڑی کی بھی شاید اسی لیے وہ بھاگتی بھاگتی ایک دم سے اپنے آگے والی دونوں ٹانگیں اٹھا کر گھلائی تھی کہ اس کے اوپر بیٹھی امیرہ اس کے اوپر ہونے سے اس کی پشت پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور سر کے بل پیچھے زمین پر گرنے ہی لگی کہ کاظم نے بھاگتے ہی اس کے گرتے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ کاظم خان اسے تکلیف کیسے دے سکتا تھا؟ کاظم خان نے امیرہ کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور گالوں پر آئی لٹوں کو آنسوؤں کو چہرے ٹھہرے ہوئے آنسو تھے، چہرے چیخنے چلانے سے سرخ ہوا پڑا تھا اور لب خشک ہو کر سفید پڑ چکے تھے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں تیزی سے دھڑک رہی تھی اور بال ہوا کے دوش سارے بکھر چکے تھے۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کا نازک سراپا کاظم کے دل پہ ہلچل مچا رہا تھا۔ کاظم خان اسی کی جانب دیکھ رہا تھا اور اپنے کاظم نے اس کے لرزتے وجود کو اپنے اوپر اٹھاتے اپنے سینے سے لگانا چاہا تھا کہ امیرہ نے آنکھیں کھولتے ہی اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھتے کاظم کو ایسا کرنے سے روکا تھا اور جھٹکے سے کاظم کی گود سے نیچے اترتے چکر آنے پر تھوڑا سا ڈگمگائی کہ کاظم نے اسے پھر سے تھامنا چاہا تو امیرہ نے اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ کاظم خان ہاتھ مت لگائیے مجھے، اگلی بار میرے قریب تب آئیے گا جب آپ کو میری محبت پر یقین ہو اور آپ مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہو، ورنہ مجھے چھونے کی بھی ضرورت نہیں۔ امیرہ غصے سے کہتی آرام آرام سے چلتی وہاں سے اندر کی طرف جانے لگی تھی کہ کاظم بت بنا کھڑا اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ امیرہ کی اس طرح کی حرکت رئیسی تو وہ کہہ ہی گئی تھی، کاظم خان اگر تمہیں اس کی محبت پر یقین نہیں تو تم کیوں بار بار اس کے قریب جاتے ہو؟ کیوں تم سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی؟ عورتوں سے نفرت کرنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود کیوں تم اس سے نفرت نہیں کرتے؟ کیوں اس کے وجود میں اپنا سکون تلاش کرتے ہو؟ کاظم کے ضمیر کی آواز اس کے سوال کر رہی تھی اور کاظم خان بالکل خاموش کھڑا اسی کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا اور ہر بار اسے تکلیف سے بچانے کی